بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، ہمارے اسباق چل رہے تھے نماز جنازہ کے متعلق۔ آج کا ہمارا مسئلہ، آج کا ہمارا سبق غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق ہے۔ بھائی عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے بھائی عبد الرحمن صاحب، اس کے بارے میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے، جس میں احناف کی طرف سے غائبانہ نماز جنازہ بالکل جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں سمجھتے اور اس کی اجازت نہیں دیتے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں۔ دلیل کے طور پر وہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ دیکھیے، احناف کی طرف سے کئی جوابات ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ زندگی میں کسی صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے صحابہ آئے، اور ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ان صحابہ اکرام نے کوئی غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کی خصوصیت تھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ دوسری وجہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشے کے بادشاہ کا جنازہ پڑھایا تو درمیان کے سارے پردے ہٹا لیے۔ جب سارے پردے ہٹ گئے تو حبشے کے بادشاہ کی میت سامنے ہو گئی، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کی مثال ایسے سمجھی ہے، جیسے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ گئے، تو جب واپس آئے مکہ المکرمہ کے اندر تو کافروں نے بے جا اعتراضات کیے کہ راتوں رات آپ نے کیسے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم بیت المقدس میں گئے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر بیت المقدس کی کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے شتیر ہیں۔ اس طرح کے ان کے سوالات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے درمیان کے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ فرمایا محبوب ان کافروں کو بتائیے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے شتیر ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے وہاں سارے پردے ہٹا لیے، اسی طرح حبشے کے بادشاہ کی جب غائبانہ نماز جنازہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھائی تو اس وقت بھی درمیان کے سارے پردے ہٹا لیے۔ اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں، احناف کی طرف سے یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وہاں کوئی مسلمان ہی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، یعنی حبشے کے اندر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو غائبانہ نماز جنازہ احناف کے ہاں بالکل ناجائز ہے، اور حنابلہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے دینی مسائل کی معلومات چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے آپ کو دینی مسائل کی معلومات گھر بیٹھے ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔